اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 117 سورۃ البقرہ۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ پچھلی آیت 116 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے برہمی کا اظہار کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ کے لیے قانت ہے، اللہ کے لیے فرما بردار ہے، اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو آگے کنٹینیو رکھتے ہوئے آیت نمبر 117 میں اللہ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے وہ بڑی ہی خوبصورت صفت ہے۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، ان کو بھی، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی حکم کا، کسی کام کا، کوئی ایکشن لینے کا جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے، وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کو بجا لانے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ صرف اتنا کہتا ہے، کن ہو جا، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد یا دنیا میں نظر دہرائیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کچھ انوینٹ کیا ہے، کچھ ان کی انوینشنز ہیں، کچھ نیا وہ لے کر آئے ہیں، اور ایک وہ جو ان کی سوچ پر چلتے ہیں۔ سوچ پر چلنے والے زیادہ ہیں اور انوینٹ کرنے والے کم ہیں۔ آج دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، جیسے فرینکلن کو کہا جاتا ہے کہ اس نے الیکٹریسٹی کو انوینٹ کیا، اور اس طرح نپولین ہے، پھر آئنسٹائن ہے، مطلب یہ لوگ نئی تھیریز لے کر آئے اور آج بھی تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے۔ اس سے پہلے مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ نیا کیا، تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور باقی لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں، ان کی تھیری پر چلتے ہیں، ان کے اصولوں پر، مطلب ڈھانچہ یا سانچہ کہیں بنانے والے، انوینٹ کرنے والے ہیں، اور باقی لوگ پھر ان کی کریشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ تو مالک اور ایک نوکر کے اندر، یا ایک مالک کے اندر اور ایک پیروکار کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ مالک کچھ سوچتا ہے، کچھ نیا لے کر آتا ہے، اور پیروکار اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جس خوبی کا ذکر کیا ہے، اپنی جس صفت کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی انوینٹ کرنے والے نظر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جسے سوچ کر وہ کچھ انوینشن کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو کچھ ہوئے بغیر چیزوں کو انوینشن کیا ہے۔ مثلا اللہ نے جیسے اس آیت میں فرمایا بدیع السماوات والارض،
نئی سرے سے پہلی دفعہ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نے کیسے سوچا ہوگا کہ زمین ایسی ہوگی، آسمان ایسا ہوگا، کس چیز سے اللہ نے ان کو بنایا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نوز بیسٹ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ پچھلی آیت کو میں جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بنا رہے ہیں، اپنے جیسا اللہ کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی. اور شاہ ولی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا خلق کرنا، بادہ اور آمارہ. خالقہ، بادہ اور آمارہ. خالقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، جیسے وہ بچے کو پیدا کرتا ہے والدین سے، والدین کے نطفے سے. اگرچہ بچے کی کریشن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جو پہلی دفعہ ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ والدین سے پیدا ہوئے ہیں. اور جیسے ٹیبل ہے، لکڑی سے پیدا ہوتی ہے، روٹی ہے، آٹے سے بنتی ہے. یہ ہے خلق، یہ ہے کریشن. اور بادہ کیا ہے؟ جو خود نہ تو لکڑی تھی، نہ کوئی کیل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ٹیبل کا بن جانا، اور نہ آٹا ہونا، نہ کچھ ہونا، اور روٹی کا بن جانا. اور وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے. اور یہ ہے بادہ، یعنی زمین اور آسمان. دل چاہتا ہے نا اللہ سے کبھی پوچھیں اللہ نے کیسے سوچا ہوگا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کرنے ہیں، پھر اس نے اس زمین اور آسمان کے اندر ایک مخلوق کو آباد کرنا ہے، اس میں جانور بھی اس نے پیدا کرنے ہیں، اس میں اس نے پرندے بھی رکھنے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی انوینشن ہے، اللہ کی ایجاد ہے. جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے ڈائی بنائی اور پھر اس ڈائی سے کتنی چیزیں بنی، تو ڈائی بنانے والے کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. تو ایسے بدیع کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنے والا. اور تیسری اللہ کی صفت کیا ہے؟ امر، حکم دینے والا. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کی تیسری جو ہے صفت وہ بھی بیان ہو گئی کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے، کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے. اب آئیے تھوڑا سا لفظوں کو دیکھتے ہیں. یقول لفظ بھی بہت خوبصورت ہے کہ یقول منہ سے آواز کا آواز مطلب منہ جب ہلتا ہے تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقول. اور کہتے ہیں ایسے ہی جب اللہ نے جب دنیا بنی تو ایک بلاسٹ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، اور پھر زمین و آسمان کی کریشن ہو گئی تھی. زمین و آسمان تو اللہ نوز بیسٹ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا وہ دھماکہ اللہ کے کن کہنے سے ہوا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے بولنا ہے کیا، ایک آواز پیدا ہونا. تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ کن، اور پھر فیکون سب کچھ ہو گیا. اور قضا کا مطلب کیا ہے؟ قضا لفظ کو دیکھیں، قضا سے قاضی، فیصلہ کرنے والا. قضائے حاجت، حاجت کو پورا کرنا، یعنی پورا کرنا. قضا فیصلہ کرنا، پورا کرنا. وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، حج کے بارے میں آتا ہے جب تم حج کے مناسک پورے کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا کہ اس نے بغیر باپ کے کنواری مریم سے ایک بچے کو پیدا کرنا ہے، اور اس نے کیا.
ہمارے اب دیکھیے ہمارے حکم کرنے میں اور اللہ کے حکم کرنے میں کتنا فرق ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال کوئی اختیار دیے ہیں۔ اگر میں ماں ہوں تو میرے پاس اپنے بچوں کے اختیارات ہیں، اپنے گھر کے اختیارات ہیں، اور اگر ٹیچر ہوں تو اپنی کلاس کے اختیارات ہوں گے، ڈاکٹر ہوں تو اس ہاسپٹل میں جو ذمہ داری ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ تو حکم کر کے دیکھیں، آرڈر کر کے دیکھیں۔ اپنے بچوں سے کوئی کام کروانا اتنا مشکل ہوا ہوتا ہے کہ پہلے تو اچھی خاصی سر کھپائی کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ ہماری بات سنتے ہیں۔ اگر ہم اسکول میں ہم نے کوئی ٹرپ ارینج کرنا ہے تو بھئی اس پہ بھی مہینوں لگ جاتے ہیں، اس کو اکٹھا کر، اس کو جمع کر، پیسے جمع کر، گاڑی والے سے بات کر، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی گھر میں شادی ارینج کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ بارہا ہم اپنے ارد گرد ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عمرے اور حج کی تمنا کئی لوگ سالوں سے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے فٹافٹ پیسوں کا ارینج بھی ہو جاتا ہے اور ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں اور لمحوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کے گھر پہنچے بھی ہوتے ہیں اور وہاں سے ہو کے بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر کام جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کے اندر کے دل میں اچھے گھر کی تمنا ہے، اچھے گھر کی خواہش ہے، آپ لاکھوں جتن کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ کام وہ چیز نہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا سارے ذرائع پیدا ہو جائیں گے، زمین و آسمان کی ہر چیز آپ کو وہ چیز دینے پر لگ جائے گی جس کی آپ خواہش کر رہے تھے، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ ملائکہ بھی، ہوائیں بھی، اور سارے اسباب جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکے، قضاء امرن، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کی عظمت۔ جو انوویٹر ہے تو وہ بہت بڑا انوویٹر ہے، اس کی اس عظمت میں کئی راز پوشیدہ ہیں۔ وہ مالک ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، وہ خالق ہے، ہم عبد ہیں، ہم اس کی عبادت گزار ہیں، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، قانتون ہو کر رہنا ہے، ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں گزارنا ہے، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ فرمایا کہ کوئی پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، اسی لیے بہت سے انسان جتنے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا اتنی ہی اس کی زندگی میں آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، وہ ذہنی ٹینشن سے نکل آئے گا، اوور تھنکنگ سے نکل آئے گا۔ آج ہم کیوں ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم کیوں الجھنوں کا شکار ہیں، بلا وجہ کی سوچوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 117، اس سے ہم نے کیا اصول لیا ہے، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس آیت مبارکہ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے دیکھیے، کیونکہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے اس آیت سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کی یہ جو خوبی ہے انوینٹ کرنے کی، انوینشن کی، انوویٹر کی، اس کو اپنائیے، اپنی زندگی میں سوچئے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، کچھ نیا لانے کے لیے۔ ہمیشہ لکیر کے فقیر مت بنے رہیں۔ دین کو اللہ، اگر آپ ہمدائی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمدائی ہیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے کچھ نیا سوچئے، کچھ نیا کیجئے۔ یہ بھی ہم نے اس آیت سے سیکھا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فکروں سے، تمام ٹینشنوں سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔